الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يصلاها إلا الأشقى. دوستو بات یہ چل رہی تھی کہ قرآن کریم نے کہا ہے کہ دوزخ میں نہیں جائے گا مگر اشقا، یعنی شقی و بدبخت. ایمان والا کبھی بھی شقی اور بدبخت نہیں ہوتا چونکہ اللہ پر ایمان لاتا ہے اور حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتا ہے. اب آگے چلتے ہیں. دیکھیے دوستو، زندگی ہماری 3 مرحلے سے گزرے گی آخرت تک. ایک، دنیا میں آنے سے پہلے ہم عالم ارواح تھے، وہاں نیکی اور گناہ کا کوئی سوال نہیں. دنیا میں آئے، یہ عالم دنیا میں. یہاں بالغ ہونے سے پہلے شریعت نے کسی کو مکلف نہیں بنایا. بالغ ہونے کے بعد انسان مکلف ہوا، یعنی اللہ کے حکم کو پورا کرے گا تو ثواب ملے گا، اللہ کے حکم کو توڑے گا تو اس کے ذمے گناہ آئے گا. یہ سلسلہ ہے موت تک، اور موت کے بعد دار الجزا شروع ہوگا. دار الجزا ایک ہے برزخ اور ایک ہے آخرت. آخرت میں برزخ بھی داخل ہے. ہم اگر آخرت بولتے ہیں تو اس کی ابتدا موت کے بعد دفن کرنے سے لے کے قیامت اور ما بعد قیامت بھی ہے، لیکن موت سے لے کے قیامت تک کی زندگی کو برزخ کہتے ہیں. اور قیامت کے بعد آخرت ہوگی جہاں ابدی طور پر فیصلہ ہوگا جنت و جہنم کا. یہ بات ذہن میں نشین رکھیے. اب تھوڑا پیچھے پلٹتے ہیں. یہ جو ہماری زندگی ہے بالغ ہونے سے لے کر کے موت تک، اس میں انسان ایمان والا ہے. ایک تو وہ لوگ ہیں جو گناہ کرتے ہی نہیں، اللہ انہی میں ہم کو لائے، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے. فارسی میں کسی نے کہا ہے کہ در جہاں گناہ نہ کر چیست بگو. دنیا میں ایک دکھاؤ مجھے وہ شکل کہ جس نے گناہ نہ کیا. نبی پاک خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم مستثنیٰ ہے اس قانون سے. ٹھیک ہے، دنیا میں کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جو گناہ سے پاک ہو. گناہ 2 طرح کا ہے، کل بھی بتا دیا تھا. ایک ہے گناہ ظاہری اور ایک ہے گناہ باطنی. باطنی گناہ کیا ہے؟ حسد، جلن، کینہ، کدورت، بغض. ایک آدمی کا بیٹا سی اے اور دوسرے کا بیٹا بھی سی اے ہے. ایک کا بیٹا سی اے $1,00,000 پر منتھ کماتا ہے، اور دوسرے کا بیٹا سیم یونیورسٹی سے سی اے پڑھ کر کے آیا ہے، وہ 10,000 کماتا ہے. اب اس کے باپ کو حسد ہوگی دوسرے کے بیٹا سے کہ بیٹا تو میرا بھی سی اے ہوا سیم یونیورسٹی سے، تو اس کو 10 کیوں مل رہا ہے، اس کو 1,00,000 کیوں مل رہا ہے. تو یہ ان سے جا کے پوچھئے، اپنا دل خراب نہ کیجیے. اللہ نے کہا ہے اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. اللہ کسی کی روزی بڑھاتے ہیں، کسی کی روزی گھٹاتے ہیں. دبئی میں ایسا بہت تجربہ ہم کو ہوا، آپ کو ہو رہا ہوگا کہ آدمی بالکل پڑھا ہوا نہیں ہے، میں نے دیکھا ہے، اور 10 سی اے کام کر رہے ہیں اس کے گیریج میں، اور بندہ اپنا دستخط بھی صحیح نہیں کر سکتا ہے. اور جب وہ آتا ہے جاہل منے باس تو سب سی اے یوں کرتے ہیں، پتہ نہیں باس کیا کرے. تو بتاؤ، علم کی بنیاد پر یا کسی چیز کی بنیاد پر روزی نہیں ہے. روزی اللہ کی تقسیم ہے، وہ جس کو بڑھا دے جس کو گھٹا دے. آپ نہیں دیکھتے 10 کلو کا لیپ ٹاپ کے لڑکے سب چتر پر مارتے رہتے اور ٹہلتے رہتے ہیں سی لے کر کے، اور ایک جاہل آدمی آرام کی روزی کما رہا ہے.
تو پوچھو کہ یہ پڑھا لکھا روڈ پر لیفٹ رائٹ کر رہا ہے، 5 کلو کا 10 کلو کا لیپ ٹاپ بھی اٹھا کر کے پھٹر پھٹر مار رہا ہے، یہ روزی ڈھونڈ رہا ہے اور جاہل کھا رہا ہے۔ تو خیر بہرحال وہ میرا موضوع نہیں، میرا موضوع یہ ہے کہ ایمان والا اگر اس سے کوئی گناہ ہوتا ہے، گناہ سب سے ہوگا، تو گناہ کے مٹانے کی یا مٹنے کی یا ختم ہونے کی کئی شکلیں۔ قرآن کریم نے کہا ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں بدی کو مٹا دیتی ہے۔ جیسے میں نے کل کہا تھا کہ آپ سے بدنگاہی ہو گئی راستے میں، بڑی خوبصورت ایک لڑکی جا رہی تھی، آپ اس کے پیچھے 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 چل رہے۔ اللہ ہم بڈھوں کو بھی ہدایت دے جی، قبر میں پاؤں لٹکا ہوا ہے، گھور گھور کے تاکتے جی کہاں جا رہا ہے، کسے دیکھ رہا ہے، نظر سوئے دنیا قدم سوئے عقبہ، ہمارے قدم جا رہے ہیں قبر کی طرف اور نگاہ ہماری اس پر پڑی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بد نگاہی کے عذاب سے بچائے۔ حدیث میں حضرت خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الناظر والمنظور، دیکھنے والا جس کو دیکھا جائے، دونوں پہ اللہ کی پھٹکار اور لعنت ہو۔ یہ رحمت للعالمین نے کہا اللہ اس عذاب سے ہم سب کو بچائے جی، ہم سب کو بچائے۔ اچھا بابا، تو گناہ لگ گیا، تو گناہ کے مٹنے کی شکل ہے نیکیاں، تو کچھ گناہ نیکی سے مٹ جاتا ہے جی، اور کچھ گناہ بندہ توبہ کرتا ہے اس سے مٹ جاتا ہے، اور کچھ گناہ اللہ رب العالمین خود قرآن میں کہتے ہیں وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، گناہ سے معافی نہیں مانگا پھر بھی اللہ کہتے چھوڑو یار معاف کرو اس کو، ٹھیک ہے۔ لیکن بسا اوقات یہ یاد رکھ لینا، بعض گناہ ایسا منحوس گناہ ہوتا ہے کہ موت کے وقت زبان پر کلمہ آنے نہیں دیتا، اس سے بچنا، کان کھول کے سنو۔ اس لیے گناہ پر جری مت بننا، گناہ ہو جائے نا تو سیدھے بولنا اللہ تعالیٰ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ آج کل ہمارے لوگوں میں گناہ کرتے ہیں اور گناہ کی توجیح کرتے ہیں۔ اب توجیح کو میں انگلش میں کیسے سمجھاؤں؟ یعنی مولوی صاحب یہ تھا، وہ تھا، فلانا تھا، ہمکا تھا، تھمکا تھا، اگر مگر لگا کر کے گناہ کو گویا کہ حلال بنانے کی کوشش کرتے۔ یہ کام نہ کرنا، چوری اور سینہ زوری دو کام نہیں ہونا چاہیے۔ چوری کرو تو سینہ زوری مت کرنا، ورنہ وہ مارے گا 4 تھپڑ پائخانہ نکال دے گا۔ لیکن سیدھے کہو کہ بہت سوری، تو سوری کے بعد اگلا بھی کہے گا یار چھوڑ، بندہ گناہ کر کے چوری کر کے معافی مانگ رہا ہے، یار معاف کر دے، چھوڑ دے۔ لیکن کہو کہ سینہ تانو گے تو پکڑ کے پٹائی کرے گا، تو وہ متکبر ذات ہے۔ گناہ کر کے اس کے سامنے تکبر اختیار نہ کرنا۔ اچھا بابا، تو بات یہ ہو رہی ہے کہ بعض گناہ ایسا ہے کہ بندہ نہ نیکی کرتا ہے نہ استغفار کرتا ہے، تو گناہ اس کے کھاتے میں لگتا گیا لگتا گیا لگتا گیا لگتا گیا، یہاں تک کہ گناہ اتنا ہو گیا جو قرآن کہتا ہے، ہم نہیں کہتے۔ کَلَّا بَلْ رَأَنَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ حدیث میں ہے کہ بندہ گناہ کرتا ہے تو ایک سیاہ ڈبہ لگتا ہے، توبہ کر دیا تو صاف، پھر دوسرا کر لیا، نہلے پہ دہلا مارا، پھر ایک اور لگ گیا، پھر ایک اور گناہ کیا۔ جیسے آج کل یہ لونڈے لوگ کرتے، موبائل میں ایک بلو فلم دیکھتے، رات میں نیند نہیں آتی تو دوسری کھول لیتا ہے، دوسری سے نیند نہیں آئی تو تیسری کھول لیتا ہے۔ کیا پتہ یہ بلو فلم دیکھتے ہی وقت اس کی روح پرواز کر گئی تو یہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں، یہ فیصلہ تو اس سے جا کے پوچھو۔ حدیث کے اندر ہے کما تحیون تموتون وکما تموتون تحشرون، تمہاری جیسی زندگی ہوگی موت ویسی ہوگی، اور جیسی موت ہوگی قیامت میں اسی حال میں اٹھو گے۔ اگر سجدے میں موت ہوئی ہے تو سجدے کی حالت میں قیامت میں اٹھو گے۔ بوتل پیتے ہوئے موت اگر آ گئی، پی لیا، ڈاؤن ہے ایک دم، اور گاڑی فاسٹ لے کے جا رہا ہے، ٹکرا گیا، لاکھ مسجد کا مولوی اور متوع ختم پڑھے اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ حضور نے فرمایا، صحیح حدیث جا کر کے دیکھو کہ حالت نشے میں جو مرا یہ مشرک مرا ہے جی، تو اس کی مغفرت کرنے سے مغفرت کر دیں گے جی۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین ہے
اس کی کہانی مجھے نہیں سنانی. اس نے مرتے وقت ایک وصیت کر دی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جبہ مبارک میں مجھے کفن دیا جائے اور حضور ہی میری نماز جنازہ پڑھائے. جی چپ کریے ذرا، 1 منٹ مت بولیے، ڈسٹرب کر ہو جائے گا. تو بیٹے نے آ کے کہا ان کے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بابا نے وصیت کی ہے کہ آپ کے جبے میں میرے باپ کو دفن کیا جائے اور آپ نماز جنازہ پڑھیں. حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر نے منع کر دیا، کہا کہ مت پڑھیے، یہ بہت رئیس المنافقین تھا، اس نے اماں عائشہ پہ تہمت لگائی، فلاں فلاں سارے گناہ گنا دیے. لیکن آپ تو رحمت للعالمین تھے جی، معاف کرنا جانتے تھے، آپ کی طرح ہماری طرح نہیں تھے. ارے چھوڑ یار، اس کو بھلے مر گیا مر جانے دے، بہت ستاتا تھا بومبے میں. اب بیٹا پکڑا گیا جی، تو حضور نے معاف کرنے کا اعلان کر دیا. حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ، میں آپ کے پیچھے بھی اس کی نماز نہیں پڑھوں گا. وہ آپ لوگوں کی طرح پیر پرست نہیں تھے. کون؟ بابا عمر. رسول سے کہہ دیا کہ میں آپ کے پیچھے اس منافق کی نماز نہیں پڑھوں گا. چنانچہ انہوں نے نماز نہیں پڑھی، حضور نے پڑھا دی نماز. جیسے ہی پڑھا کر کے نماز آپ ہٹک گئے، سورہ توبہ میں گزر چکا ہے ہمارے درس میں کہ اللہ تعالیٰ نے وحی الہی نازل کی، ان تستغفر لہم 70 مرتن. اے محمد آپ تو صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایک دفعہ کسی کے لیے کہہ دیجئے کہ اللہ معاف کر دیجئے تو میں معاف کر دیتا ہوں، اور اس کے لیے 70 بار بھی کہیے گا کہ اللہ اس کی مغفرت کر، لن یغفر اللہ لہم، اللہ اس کی مغفرت نہیں کرے گا. تو معلوم یہ ہوا کہ بعض گناہ ایسا خطرناک ہوتا ہے کہ بندے نے نہ توبہ کیا نہ کوئی نیکی کی اور گناہ اس کے ذمہ رہ گیا، وہ گناہ موت کے وقت اس کی زبان پر مسلط ہو جائے گا. لاکھ کوشش کرو گے لیکن وہ کلمہ نہیں پڑھے گا. مثال کے طور پر ماں باپ کو ستانا، کہو استغفر اللہ، کبھی بھی ماں باپ کا دل نہ دکھانا، یہ اتنا خطرناک گناہ ہے کہ موت کے وقت یہ گناہ زبان کو پکڑ لیتا، کلمہ پڑھنے نہیں دیتا. کلمہ پڑھ، بہت بڑا واقعہ ہے صحابی کا، اس وقت نہیں سنا سکتا، درس بہت ہمارا بڑھ جاتا ہے. تو اگر بندے کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہے تو پچھلی زندگی میں جتنے بھی آلام یعنی علم، تکلیف، مسائب، یہ انسان کے گناہ کو اللہ تعالیٰ تکوینی طور پر دھلتے ہیں. مثال کے طور پر ہم گئے پارکنگ لگانے، 2 روپے ڈالنا ہے اور ٹکٹ نکالیں گے پارکنگ کے لیے. اتفاق سے ہمارا 2 روپیہ سکہ ہے جیب میں، لیکن وہ بٹوا میں کہیں بیچ میں گھس گیا. اب بہت میں کسی ایمرجنسی میں ہوں، اب میں جیب میں ہاتھ میں نے ڈالا، اب وہ مجھے درہم بھی نہیں رہا، ایک ملا ایک نہیں مل رہا. اب ہمارے دل میں کیا آ گئی؟ چوٹ. ارے پیسہ کہاں گر گیا یار، اب مجھے فلاں جگہ جلدی جانا بھی ہے. تو دل میں جو یہ کھٹکا پیدا ہوا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے، حالانکہ پیسہ جیب میں ہے، بٹوا میں ہے، لیکن حیران ہو رہا ہوں، پریشان ہو رہا ہوں، نہیں مل رہا، اس سے بھی مومن کا گناہ اللہ پاک معاف کر دیتے ہیں اور گناہ اس کے نام اعمال سے مٹا دیتے ہیں. تو مومن مسلمان کی زندگی میں جتنی بھی چیزیں آتی ہیں، کتنا ٹائم ہو گیا بیٹا؟ اچھا، جتنی بھی مصائب ہیں ان تمام مصائب سے انسان کے گناہ کو اللہ پاک تکوینی طور پر معاف کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ ایمان والا ہے، اس کو عذاب بالنار نہیں دینا ہے. کس کو؟ آپ نہیں بچتے ہو، وہ آپ کا رب دوزخ کے عذاب سے، عذاب بالنار، نار مطلب آگ، دوزخ کے آگ سے بچانا چاہتا ہے. اس لیے وہ خود ہی ترتیب کرتا ہے. بیمار پڑ گیا بندہ تو تم سمجھتے یار بہت بڑی مصیبت آ گئی. محدثین کو جا کے دیکھو، بیوی کا شوہر کو کوسنا، بیٹے کا باپ کے پوری زندگی کے کمائے ہوئے مال سے بے دخل کر دینا، یہی جملہ لکھا ہے محدثین نے. کتنی تکلیف ہوتی بڑے میاں کو، پوری زندگی باپ نے کمایا ہے اور جب بڑھاپا کا وقت ہوا تو بیٹے نے پورا مال سیز کر دیا. کہتا ہے پاپا پلیز خبردار، اب اس مال میں سے آپ پیسہ نہیں. اب بڈھا بیچارہ لیفٹ رائٹ کر رہا ہے اور بڑھیا بھی ساتھ چھوڑ رہی ہے، بیٹے کا ساتھ دے رہی ہے، بڈھے کا ساتھ نہیں دیتی. بھائی معاف کر دینا کسی کا کوئی حوال ہو تو.
ایسا نہیں کہ مجھے کوئی کشف وشف ہوتا ہے جی، بیٹے کا کوسنا، باپ کی نافرمانی کرنا، دوستوں کی بے وفائی، جی دوستوں کی، لوگوں کا غلط الزامات لگا کر کے کوسنا ایک عیب نہیں ہے آپ کے اندر. یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ تکوینی طور پر اللہ پاک آپ کو انجیکشن دکھ کا لگاتا ہے. یہ سب انجیکشن ہے اس کی جانب سے. کیوں؟ تاکہ آپ کا دل ٹوٹے اور دنیا سے چھوٹے اور آپ انابت اختیار کیجیے. اب بیوی ستائے گی پوری زندگی تو پیار کیا، آئی لو یو، یو مائی ہارٹ، جی اب بڑھاپے میں مار لاٹ کے بڈھے کو چوتر پر بستر سے الگ کر دیا. کیا ہر وقت تم چھیڑتے رہتے ہو مجھے؟ آج بڑھاپا میں بھی میرے پاس بڑے بڑے کیسز آتے تو جی اب بڈھا بیچارہ سوچتا ہے دیکھیے پوری جوانی اس کو میں نے دے دی، یہ بھی مجھے لات مار کے الگ کر رہی ہے. یہ سب کیوں کرواتے ہیں وہ؟ تاکہ مخلوق کی محبت کو یہاں سے نکالو اور اس کی محبت کو داخل کرو. بکے رہ دو، 15 منٹ ہو گیا، شاید بکے کل کریں گے یار، کئی دن میں ہوگا درس مجھے نہیں معلوم. بس دعا کرو اللہ مجھے صحت دے، عافیت دے، قبول کر لے. بہرحال مقصد ان سب باتوں کا یہ ہے کہ اللہ دوزخ سے بچانا چاہتا ہے. کیا ہے؟ ارحم الراحمین. ہاں اسی لیے اس نے کہا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. لوگ کریم کو پہچانتے ہی نہیں. چلو سبحان اللہ و بحمدہ، بقیہ کل.